آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان، میرے ساتھ ہیں زرار کھوڑو اور دوسرے اینڈ پہ اسلام آباد میں مبشر زیدی کا سلام قبول کیجئے۔ اس ملک کی بدقسمتی یہ ہے کہ ایک جانب چیف جسٹس اور وزیر اعظم عمران خان دن رات اس کوشش میں ہیں کہ اس ملک کو پانی کے بحران سے نجات دلائیں، اور اس کے لیے بھاشا ڈیم اور محمد ڈیم پروجیکٹ فنڈ قائم کیا گیا ہے، جس میں لوگ ذوق و شوق سے کروڑوں روپے کے عطیات دے رہے ہیں۔ لیکن دوسری جانب یہ کمبخت میڈیا ہے کہ جس کو یہ کوششیں ایک آنکھ نہیں بھاتی، اور وہ ہمیشہ عین موقع پہ ایسے سوالات اٹھا دیتا ہے جو نہیں اٹھانے چاہیے۔ مثلا پرسوں یعنی پیر کے دن وابڈا نے محمد ڈیم پروجیکٹ کی جو فائنینشیل بڈ ہے 309 بلین روپے کی، وہ بالآخر سنگل بڈ منظور کر لی ایک کنسورشیم کے حق میں، کہ جس میں وزیر اعظم کے جو مشیر ہیں برائے صنعتی ترقی رزاق داؤد صاحب، ان کی کمپنی ڈیسکون، اور چائنیز کمپنی گیس ہوبا اور وائد ہائیڈرو، ان تین کمپنیوں کا جو کنسورشیم تھا اس کو یہ فائنینشیل بڈنگ ٹھیکہ یعنی مل گیا۔ اب یہ اچھی بات ہے، اس پہ ڈیم پہ کام شروع ہو جانا چاہیے، لیکن کل ہی روزنامہ ڈان میں ایک خبر شائع ہوئی جس میں ایک اعتراض اٹھایا گیا کہ جناب یہ سنگل بڈنگ ہوئی ہے، دوسرا کنسورشیم جس میں FWO، اینڈٹس ہائیڈرو اور پاور چائنا شامل تھے، وہ آؤٹ ہو گئے، اور سنگل بڈنگ جو ہے اس کی بنیاد پہ یہ دے دیا گیا۔ حکومت ظاہر ہے کہ اس معاملے میں سینسٹیو ہے، لہٰذا کل وزیر اعظم عمران خان، چیئرمین وابڈا لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر مزمل حسین اور وفاقی وزیر پانی و بجلی فیصل وارڈا کی میٹنگ ہوئی، اور محمد ڈیم پہ سنگل بڈنگ پہ اعتراضات کا اس میں جائزہ لیا گیا۔ یہاں بات ختم ہو جانی چاہیے تھی۔ آج فیصل وارڈا صاحب نے اس کی وضاحت کے لیے تو نہیں، بہت ساری چیزوں کے لیے ایک پریس کانفرنس منعقد کی، بہت ہی اچھا ماحول تھا۔ اس میں ڈان کے جو ایک بہت ہی تجربہ کار رپورٹر ہے خلیق کیانی صاحب، انہوں نے یہ سوال کہیں پوچھ لیا کہ جناب فیصل وارڈا صاحب، آپ کی جماعت نے سابق مسلم لیگ نواز دور میں قطر سے LNG کی ڈیل کی سخت مخالفت کی تھی، کیونکہ وہ سنگل بڈ کی بنیاد پہ دی گئی تھی، اور اب آپ ہی کی حکومت نے سنگل بڈ کی بنیاد پہ محمد ڈیم کا ٹھیکہ دے دیا ہے۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں وارڈا صاحب کہ یہ ٹھیک ہوا؟ اس پہ وارڈا صاحب نے بہت ہی نرمی سے جو جواب دیا وہ پیش خدمت ہے۔ یہ سوال میں ڈان سے ایکسپیکٹ کر سکتا تھا، اور میں آپ ڈان کو اس کا جواب بھی دینا پسند کروں گا۔ میری پیدائش سے پہلے کا میں ذمہ دار نہیں ہوں۔ جب میری گورنمنٹ ان پلیس نہیں تھی اور کانٹریکٹس کی بڈنگ ہو چکی تھی اور کانٹریکٹ سبمٹ ہو چکے تھے بڈرز کی، تو میں اس کا جواب دے کیسے ہوتا ہوں، یا میری گورنمنٹ کیسے ہو سکتی ہے؟ نمبر ایک۔ نمبر دو یہ کہ اگر آپ کو کسی چیز کے اندر کوئی کنٹروورسی نظر آ رہی تھی یا نظر آ رہی ہے یا بنانا چاہ رہے ہیں کوئی بھی، تو اوپن ہے، آپ نے جو چیزیں جس طریقے سے جس نے کرنی ہے وہ کر لے انویسٹیگیٹ۔ ہمیں تو کسی چیز کا اعتراض نہیں کسی چیز کا، لیکن آپ مجھ سے یہ کہیں کہ جی ملک بننے سے پہلے میں پیدا نہیں ہوا تھا، میرا والد کالج میں تھا، اس کا جواب میں دوں، اور جنگ کے اندر کس نے کیا کیا تھا، تو یہ سوال آپ ہی کر سکتے ہیں، اس کا جواب بھی آپ ہی دیں گے۔ لیکن کیونکہ آپ میرے بزرگ ہیں، اس لیے میں نے مناسب سمجھا کوئی جواب دوں۔ کوئی اور آپ کی طرف سے ریپرزینٹیو ہوتا تو یہ جواب بھی میں نہیں دیتا اور مائک پہ اٹھا کے ادھر کر دیتا۔ آگے جی۔ دیکھیں جی، میری ریکویسٹ سنیں، میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں اس بات پر، میں معذرت کر لیتا ہوں آپ سے اس بات پر، میں اس بات پہ آپ سے معذرت یہ کر لیتا ہوں۔ نہیں میری معذرت نہیں، میری بات سنیں، میں نے اس چیز کا لحاظ کیا ہے، میں نے کہا میرے بزرگ ہیں، چلیں میں معذرت کر لیتا ہوں، میں معذرت کر لیتا ہوں۔ جی ہاں، میں بڑے ہو کر ڈونلڈ ٹرمپ بنوں گا، لیکن اوبیسلی تھوڑی سی چائنا کاپی ٹائپ سین۔ دیکھیں، میں تو کہتا ہوں کہ خلیق کیانی صاحب اور جتنے بھی یہ جو آپ نے کہا ہے نا کہ بڑے بدتمیز ہوتے ہیں صحافی، ہم اس پہ بھی کوئی واک آؤٹ کرنے کی بات بنتی ہے۔ انہوں نے معذرت بھی کر لیا، وہ بھی مطلب 3 سیکنڈ بعد آپ نے دیکھا کتنی سنسیئرلی معذرت کی، ایک دفعہ بھی نہیں 2 دفعہ معذرت کی ہے۔ اس کے بعد ایک ویڈیو بھی ان کا فاسٹسٹ یو ٹرن تھا، دس واز آئی مین وہ کیا کہتے ہیں نا، یہ فارمولا 1 ریسنگ میں شاید جو کہ اچھا یو ٹرن، اچھی بات ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ ان کو اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ یہ بچ گئے،
میں بات کر رہا ہوں خلیق کیانی صاحب کی اور ان تمام صحافیوں کے بارے میں، کیونکہ مجھے تو لگ رہا تھا کہ کہیں نہ ابھی جیب میں سے ایک لال رومال آنے والا ہے، یہاں پہ بنے گا اور ریمبو پوز میں نا چھٹ کر دینا ہے ان سب کو. نہیں یار میں مطلب آئی ایم بیسنگ دس اوکے یار. دیکھیں میں ایک کنفیشن کر دیتا ہوں، کیونکہ ظاہر ہے کہ اب ڈیسکون اور مومن ڈیم کی بھی بات کر رہے ہیں، تو اس میں ایک ایسپیکٹ ہے کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا. تو جب میں فیصل واڈا کے بارے میں بات کرتا ہوں تو مجھے بھی ایک کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، اور میں سب کے سامنے ماننے کے لیے تیار ہوں کہ میں ان سے بڑا جیلس ہوں یار. اچھا ہاں، کیونکہ جتنے کام میں بچپن میں چاہتا تھا نا کہ یار میں بڑے ہو کے یہ کروں گا، یہ بڑے ہو کے واقعی وہ کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب آپ کو یہ شاید بات کافی عجیب لگے، اور یقیناً یہ بات عجیب بھی ہے، لیکن اکثر نا میں شیشے کے سامنے، آئینے کے سامنے میں اسپیچیں دیتا تھا کہ جب میں بہت بڑا آدمی بنوں گا نا یار تو میں یہ اسپیچ کر دوں گا، اور اگر کسی نے بدتمیز نے میرے سے سوال کیا عجیب و غریب قسم کا، میں یہ اٹھا کے منہ پہ ماروں گا. یہ انہوں نے کر لیا. دی میچو فیصل واوڈا اسی پریس کانفرنس میں کسی نے پوچھا کہ جی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے آپ کو بلایا ہے تو آپ پیش ہوں گے؟ تو انہوں نے جو جواب دیا وہ یہ تھا کہ میں ایک دن کے نوٹس پہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے سامنے پیش نہیں ہو سکتا، میں کسی کے باپ کا نوکر نہیں ہوں. اگر آپ کسی کو بلاتے ہیں تو 15 سے 20 دن کی تیاری کا موقع دیں. اگر وہ شخص جو جیل سے آتا ہے وہ ملزم مجھے ایک دن کا نوٹس دیتا ہے، یعنی شہباز شریف، تو میں تعبیل کرنے کا پابند نہیں ہوں. ایسے ہی جواب دینا چاہیے، ایسے ہی ہونا چاہیے. بالکل. آئی مین کیا کہتے ہیں نا، ان یور فیس، ان یور فیس. آئی مین وہ ایک الگ بات ہے کہ جو انہوں نے ابھی دلیل دی ہے کہ جی یہ تو پہلے کی باتیں ہیں. ویسے تو آئی ڈونٹ تھنک کہ کبھی بھی ان سے جب بھی سوال پوچھا جاتا ہے، چاہے ریلیونٹ ہو ان سے یا ریلیونٹ نہ ہو ان سے، ہمیشہ جواب ملتا ہے کہ جیسے مطلب یہ چوروں والی پارلیمنٹ کو بلڈوز کر دو. سوال یہ نہیں تھا کہ جی بلڈوزر چلانا آتا ہے آپ کو، یا کرپشن کی خاتمے کا کیا طریقہ ہے کہ جی سب کو جی چوک میں پھانسی دے دو. یہ بھی انٹرسٹنگ آؤٹ آف دا باکس سولوشنز ہے. میرا خیال ہے کہ تنقید کرنے کے بجائے ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ ڈائریکٹ آتا ہے، اسٹریٹ آتا ہے. اچھا ہمارے ایک ساتھی مبشر صاحب اسلام آباد میں اب وہ میں بتائیں گے کہ ڈیسکوم کا مسئلہ کیا ہے. مبشر دیکھو بھائی، اگر سب کچھ ٹھیک ہوتا ضرار اور وسعت تو آج وزیر اعظم عمران خان اس ڈیم کا افتتاح کر چکے ہوتے، اور آج کی تاریخ دی تھی، لیکن بعد میں اناؤنسمنٹ آئی کہ جناب وہ انہوں نے پوسٹ پون کر دیا ہے. اور ایک میٹنگ بھی ہوئی جس کا تذکرہ وسعت نے کہا اپنے انٹرو میں بھی کہ انہوں نے میٹنگ کی. بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ہوا ہے یہ 18 جولائی کو فائنل ہوئی تھی یہ بیڈنگ، ایک ہفتہ پہلے نیشنل الیکشن سے. ٹھیک ہے، اس کے بعد بات ہو گئی. آج رزاق داؤد صاحب کا آپ سے کچھ دیر پہلے ایک بڑا زبردست بیان آیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی وزیر اعظم نے جب خواہش کا اظہار کیا کہ مجھے وہ اپنی کیبنٹ میں لیں، تو میں نے ان کو تمام اپنی جو کاروباری جو ہے ڈیلنگز کے بارے میں ان کو بتا دیا تھا، اور انہوں نے اس کے باوجود کہا کہ نہیں تم آؤ اور اپنی سروسز جو ہے وہ پاکستان کے لیے دو، بینگ این ایڈوائزر ٹو کامرس. اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ کہا کہ اس کے بعد میں نے جو ہے اوتھ اٹھانے سے، حلف لینے سے پہلے بحیثیت ایڈوائزر میں نے ڈیسکون کے جو ہے سربراہ کے حیثیت سے ریزائن کر دیا، استعفیٰ دے دیا. اور اب ڈیسکون ظاہر ہے ان کے دونوں صاحبزادے جو ہیں وہ ان کے ہاتھ میں ہے. مگر یہ جو مسئلہ ہے کہ جب یہ کہتے تھے کہ سنگل کانٹریکٹ کے اوپر آپ نہیں لے سکتے اور ماضی میں وہ دیا ہے، تو ظاہر ہے لوگ اس کو اسی پر جج کر رہے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب کوئی زیادہ فرق نہیں ہے. وہ تو ٹیکنیکلٹیز میں نہ میں اتنا زیادہ جانتا ہوں نہ شاید آپ لوگ جانتے ہوں کہ ڈیسکون اور ایف ڈبلیو او کی، کیونکہ بحث سوشل میڈیا پہ بہت چل رہی ہے کہ ڈیسکون نمبر 1 ہے اور ایف ڈبلیو او کا اتنا ایکسپرٹیز نہیں ہے ڈیم بنانے میں. حالانکہ یہ تو چائنیز کمپنیز اور یہ جو دوسری ہائیڈرو کمپنیز ہیں انہوں نے بنانے ہیں. ہمارے والے تو 30% کے اس میں جو ہے شیئر ہولڈرز ہوتے ہیں. جن ٹیکنیکل گراؤنڈز کی بنیاد پر ایف ڈبلیو او کو منع کیا گیا وہ یہ تھا کہ آپ نے آج سے پہلے جو ہے $10 ارب سے زیادہ کا کوئی پروجیکٹ ڈیم کا لیا نہیں ہے. اور کم و بیش ڈیسکون کی بھی یہی صورتحال تھی. لیکن جب ٹیکنیکلی آؤٹ ہو گیا تو ظاہر ایک بڈر رہ گیا، فائنینشیل بڈ تو اس میں ہاں وہ نہیں آتی. تو آئیڈیلی لوگ یہ کہہ رہے ہیں
کہ اگر آپ اس کی ری بڈنگ کر لیں تو شاید یہ بھی پاسبلٹیز ہے کہ اور بھی پلیئرز آ جائیں گے اور شاید یہ جو کاسٹ ہے یہ بھی تھوڑی سی ریڈیوس ہوگی. یہ تو آبویسلی ہیئر سے ہے, وابڈا والے بھی کہہ رہے ہیں, ادھر ادھر بھی لوگ کہہ رہے ہیں, لیکن جب ہوگی تو وی ڈونٹ نو کہ بڈ ریڈیوس ہوتی ہے کہ نہیں. مگر وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کیونکہ ان کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ابھی بھی یہ ایڈوائزر ہیں اور ان کے صاحبزادے اگر جو ہے ڈیسکون چلا رہے ہیں تو ظاہر ہے کہیں نہ کہیں ایتھیکلی یا مورلی جو ہے تھوڑا سا انڈر پریشر تو ہیں یہ کہ جناب کمپنی تو انہی کی ہے نا. یہ ایسا ہی ہے کہ میں اپنی کمپنی جو ہے اپنے بیٹے کو دے دوں یا آپ لوگوں کے حوالے ذرا ہٹکے کی فرینچائز کر دوں اور سائڈ پہ ہو کر کے کوئی کانٹریکٹ پکڑ لوں, تو ظاہر ہے اٹ ڈزنٹ مین کہ بھئی جو آپ کی پہلی ذمہ داری تھی, کیونکہ جب یہ کانٹریکٹ ایوارڈ ہوا تو ہی واز دا چیئرمین, تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر انوالو ہیں. تو اس میں انہوں نے ذکر یہ کیا ہے, رزاق داؤد صاحب نے کہا ہے کہ نومبر 2017 میں پروسیس سٹارٹ ہوا تھا اور انہوں نے وہ تاریخ نہیں دی کہ 18 جولائی کو جو ہے وہ بڈنگز کلوز ہوئی تھی اور ٹیکنیکل ناک آؤٹ ہوا تھا FWO وغیرہ کو. تو اس ساری صورتحال میں بہتر یہی ہوگا, کیونکہ دیکھیں وزیر اعظم کو بھی جو ہے جو وزیر اعظم نے میٹنگ بلائی, کیونکہ رزاق داؤد صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ بتا دیا تھا وزیر اعظم کو حلف لینے سے پہلے, اور وزیر اعظم نے کہا تھا نہیں ٹھیک ہے تم آ جاؤ اور ڈسپائٹ واٹ ایور یو ہیو بین ڈوئنگ, اور یا جو بھی آپ کے کانٹریکٹس ہیں وہ ویسے ہی چلیں گے, اس سے فرق نہیں پڑے گا. مگر پھر وزیر اعظم نے کیوں کینسل کی آج کی انوگریشن, اور اس کو بقول فیصل واوڈا 13 جنوری کو شاید وہ کریں گے, لیکن ان بٹوین جو کچھ ہوا ہے اس سے یقیناً بیڈ بلڈ تو کریٹ ہوا ہے, کیونکہ جس ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں عمران خان صاحب یا PTI گورنمنٹ, اس میں تو ظاہر ہے ہاں, لیکن ابھی ہم مبشر یہ نہیں کہہ سکتے قطعاً کہ باقی دے دیا گیا. اگر وابڈا کی بات پہ یقین کر لیا جائے کہ ابھی اس پہ بھی ریویو ہو رہا ہے, حتمی طور پہ بات نہیں ہے. اچھا ڈیسکون کا مسئلہ نہیں, ڈیسکون از اے کمپیٹنٹ کمپنی, مسئلہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا ہے, اور سنگل بڈ اکاؤنٹ, اور ایک بریک کے بعد اس پر مزید آپ وضاحت کریں گے اس کی. ویلکم بیک. گفتگو ہو رہی ہے کہ محمد ڈیم جس کا ٹھیکہ ایک پاکستانی کمپنی ڈیسکون سمیت 2 چینی کمپنیوں سمیت ایک کنسورشیم کو دیا جا رہا ہے, یہ جو ٹھیکہ ہے یہ کس قدر شفاف ہے. اپنی ابتدا میں محمد ڈیم پروجیکٹ اصل میں 54 سال پرانا خواب ہے, اور جب یہ مکمل ہو جائے گا تو 12 لاکھ ایکڑ فٹ پانی ذخیرہ کر سکے گا, 800 میگا واٹ بجلی بنا سکے گا, 18,000 ایکڑ زمین جو ہے اس کو سیراب کر سکے گا, مردان, چارسدہ, پشاور وغیرہ کو مونسون کے سیلابوں سے بچا سکے گا. یہ بہت ہی زبردست قسم کا پروجیکٹ ہے. فواد چودھری جو وزیر اطلاعات ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ملک میں کیا کوئی کمپنی ڈیسکون سے بھی بڑی ہے ڈیم بنانے کا جہاں تک معاملہ ہے, تو یقیناً ڈیسکون ایک پاکستانی کمپنی ہے, ہمیں فخر ہونا چاہیے اور ٹھیک ٹھاک ساؤنڈ کمپنی ہے, لیکن اگین کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا سوال ہے. سوال سے بھی اچھا, ڈیسکون کی ریپوٹیشن اور ان کی ایفیشنسی پر کوئی یہاں پہ سوال نہیں اٹھا رہا. بہت اچھی کمپنی ہے اینڈ اٹ ہیز بین آپریٹنگ فار اے ویری لانگ ٹائم. اچھا ہاں, یہ بات بالکل سچ ہے کہ رزاق صاحب نے جب استعفیٰ دیا تو ظاہر ہے کہ تیمور داؤد جو ان کے صاحبزادے ہیں ان کو چیئرمین بنایا, اور فیصل داؤد صاحب ابھی اس کے CEO ہیں. لیکن یہاں پر تھوڑا سا پاکستانی بزنسز کا سٹرکچر بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ہوتی ہیں مینلی فیملی رن انٹرپرائزز. ہمارے پاس کوئی ایک فلوٹنگ طبقہ نہیں ہے پروفیشنل مینیجرز کا جس کو کام دیا جاتا ہے, وہ ایک الگ بات ہے. جہاں تک ایکسپیرینس کی بات ہم کریں ڈیسکون کی, اگر ہم صرف ڈیمز پر بات کریں تو ستپارہ ڈیم اسکردو گلگت بلتستان میں, میرانی ڈیم پروجیکٹ بلوچستان میں اس پر کام کیا ہے, کرم تنگی ملٹی پرپز ڈیم اس پر بھی کام کیا ہے, اور بلکہ منگلا ڈیم ریزنگ کی کنسٹرکشن پر بھی کام کیا ہے. تو ریپوٹیشن ہے اور ایکسپیرینس بھی ہے. میرے لیے جو اس میں سب سے زیادہ جو انٹرسٹنگ چیز ہے وہ یہ ہے کہ رزاق داؤد صاحب کی سی پیک اور چائنیز انویسٹمنٹ کے اوپر کیا خیالات رہے ہیں ان دا پاسٹ. اسی سال پچھلے سال جنوری 2018 میں ناصر جمال صاحب نے ان کا ایک انٹرویو کیا تھا ڈان میں, اور اس میں پوچھا گیا سیپک کے بارے میں, تو انہوں نے کہا کہ جی اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہمیں بہت فائدہ ہوا ہے خاص طور پر پاور اور انفراسٹرکچر میں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ
ایک ان کی کمپلینٹ بھی تھی وچ ایز اے بزنس مین آئی تھنک ان کی ویلڈ انڈسٹریلسٹ ویلڈ کمپلینٹ ہے کہ جی پاکستانی کمپنیز کو کانٹریکٹس نہیں ملتے. اچھا پھر سوال پوچھا گیا کہ کیوں, کیا مطلب قابلیت نہیں ہے, ایکسپیرینس نہیں ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں سب کچھ ہے لیکن ہم چائنیز کمپنی سے اس لیے کمپیٹ نہیں کر سکتے کاسٹ پر. ٹھیک ہے, ہمارا سب کچھ صحیح ہوتا ہے لیکن کاسٹ میں کیونکہ ان کو سبسڈیز بھی ملتی ہیں, ان کو کافی اسٹیٹ سپورٹ ملتی ہے انفراسٹرکچر میں بھی, ہم ان کے ساتھ کمپیٹ نہیں کر سکتے. اور یہ بات سچ ہے کیونکہ انہوں نے پچھلے دور میں 5 سی پیک پاور پلانٹس کے لیے بڈ کی تھی اور ایک بھی نہیں ملا. ڈیسکون نے سائیوال کے 2 کول پاور پلانٹس, پورٹ قاسم اور 3 گیس بیس پلانٹ ہیں بھکی اور حویلی بہادر شاہ میں. تو یہ تھوڑے سے اپسیٹ ہیں اس بات پر, اور یہ بات لیجٹمیٹ بھی ہے ایک حد تک کیونکہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے, اور جب لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ آپ کیسے کمپیٹ کریں گے. پھر آپ کو یاد ہوگا کہ اسی پچھلے سال سپتمبر 2018 میں ایک بڑا کنٹروورشل انٹرویو ان کا چھپا تھا فائنینشیل ٹائمز میں, اور اس میں بھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ یار جو پچھلی حکومت تھی انہوں نے نیگوسیشن میں کام صحیح نہیں کیا, اور چائنیز کمپنیز کو ٹیکس بریکس ملتی ہیں اور یہ فیئر نہیں ہے کہ ہمیں اس میں سے وہ بینیفٹ نہیں مل رہا. تو ظاہر ہے کہ یہ بھی ان کی سوچ ہے. تو اور اب مجھے لگتا ہے کہ کافی اس بات پر لیجٹمیٹ بھی ہے اور اس بات پر خوش بھی ہوگی. اگین مبشر آپ نے بات کی تھی بیڈ بلڈ کی, میرا خیال ہے کہ بیڈ مینجمنٹ یہاں پر زیادہ ایک ایشو ہمارے سامنے آ رہا ہے, بیکاز اگین آپ اپنے آپ کو اوپن کر رہے ہیں کہ آپ لوگ آپ پر الزام لگائیں کہ جی سنگل بڈنگ کانٹریکٹ اینڈ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی. جی مبشر. دوسرا یہ ہے نا, دیکھیں بات یہ ہے کہ فیصل واوڈا کہنے کو تو بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی حکومت نہیں تھی جب یہ کانٹریکٹ بڈنگ فائنلائز ہوئی 18 جولائی کو, ظاہر ہے الیکشن سے پہلے. تو وہ اور یہ ہے کہ انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ مشیر تجارت رزاق داؤد کا اس کمپنی سے کوئی تعلق نہیں تھا جس کو ٹھیکہ ملا. تو جب بڈنگ پروسیس ہوئی اس وقت تو رزاق داؤد اس کمپنی کا حصہ تھے اور ایکٹیو حصہ تھے. اس کے بعد انہوں نے اس چیز کو اپنے آپ کو الگ کیا. مگر اب جب یہ بڈ اوپن ہوئی ہے, ایک تو سنگل سورسنگ ہے اس کے اوپر لوگ اعتراض اٹھا رہے ہیں, دوسرا یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ انہوں نے انفلوئنس کیا ہو, اور میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اٹ از اے پاسبلٹی ناٹ این ایلیگیشن کہ انہوں نے وابڈا کو یا اپنے بھائی فیصل واوڈا فیصل جو ہیں ان کو کہا ہو کہ آپ ری بڈنگ کی طرف نہ جائیں, کیونکہ سنگل سورس کمپنی ہے تو ری بڈنگ کی بھی پاسبلٹی تھی. لیکن کیونکہ وہ نہیں گئے ری بڈنگ میں, اور جیسے آپ کہہ رہے ہیں چیئرمین وابڈا کہ ہم نے کانٹریکٹ ایوارڈ نہیں کیا ہے, ابھی بڈ اوپن ہوئی ہے سکسیسفل اور اب ہم اس چیز کو دیکھیں گے. تو بہتر یہی ہوگا کہ ٹرانسپیرنسی کے لیے اگر ری بڈنگ کی طرف چیزیں لے جائیں تو زیادہ بہتر ہوگا. پھر بھلے ہی نہیں دے دیں, دیکھیں پھر بھلے ہی نہیں دیتے ہیں. دیکھیں جب آپ کہہ رہے کہ پچھلے حکومت میں ان کو ایک بھی کانٹریکٹ نہیں ملا تو ظاہر ہے اس کی بھی کوئی ریزنز ہوں گی, اور اب اگر انہیں کانٹریکٹ ملا ہے تو لوگ یہی کہیں گے کہ جناب دیکھیں وہ پہلے جو ہے ان کو کانٹریکٹ نہیں ملتے تھے, اب کیونکہ یہ حکومت میں مشیر تجارت ہیں, مشیر صنعتی ترقی ہیں تو فوراً ان کو کانٹریکٹ مل گیا. تو اٹس آل اباؤٹ دی پرسیپشن آف ٹرانسپیرنسی. مجھے ڈک چینی یاد آ رہا ہے, یو ایس وائس پریزیڈنٹ میں تھے, ہیلی برٹن میں بھی رزاق داؤد کی طرح ان کے کوئی شیئرز نہیں تھے, لیکن یار آج تک ان پہ الزام لگتا ہے. بڑی زیادتی کی بات. بہرحال ابھی اگین آئی تھنک باٹم لائن یہ ہے کہ ڈیسکام کی ریپوٹیشن کے بارے میں کوئی نہیں بات کر رہا, اور رزاق داؤد صاحب کی ریپوٹیشن کے بارے میں بھی کوئی نہیں بات کر رہا, اور میرا خیال ہے کہ وہ خود چاہیں گے کہ یہ جو جس طرح کے الزامات لگائے جا رہے ہیں کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے یا انفلوئنسنگ کے, جیسے ابھی مبشر نے جس طرح اشارہ کیا ہے, ان کی ہی پرسنل انٹرسٹ میں ہوگا کہ یہ کلیئر ہو کوئی نہ کوئی مناسب وے آؤٹ نکل جانا چاہیے. وقفہ لے لیجیے. آج جو ری بٹل بھی دیا ہے بھارت, اس کے اندر انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں جو اس کی موریلٹی کے ہے وہ بالکل انٹیکٹ ہے اور کوئی کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہے. اچھا بس یہ ان کا موقف ہے بھارت. چلیں دیکھ لیں. ویلکم بیک. یہ جو اتوار گزرا ہے یہ بنگلہ دیش میں بھی انتہائی تاریخ ساز اتوار تھا, کیونکہ وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد مسلسل تیسری بار پارلیمانی انتخابات بھاری اکثریت, خیر بھاری اکثریت کا لفظ انتہائی کم ہے, بالکل ہلکا پڑا ہے,
96% सीटें 300 में से 288, 96% सीटें जीत गई। क्या बात। हुस्नी मुबारक साहब कुछ शर्म से, अब कसम से है ना, कसम से, या तो मतलब हुस्नी मुबारक साहब इनका पोलिंग एजेंट बन जाए। हम ज़ियाउल हक के रेफरेंडम की बात कर रहे थे, उसमें भी यार 94% पड़े थे। अच्छा चलो ठीक। ये 96% वोट जो है अवामी लीग को पड़े, 288। खुद जो अवामी लीग के लोग हैं ना, हाँ। वो कह रहे हैं यार थोड़ा ज्यादा तेज कर दिया, ज़्यादा तेज हो गया। अच्छा, तो 300 में से 288 इन्हें मिल गई, और जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है उस वो और बाकी जो पार्टियां, उनका जातीय क्या फ्रंट है, डॉक्टर कमाल हुसैन जो शेख मुजीबुर रहमान के साथी थे, सीनियर लीडर, उनकी क़यादत में उसको सिर्फ कितनी सीटें मिली? 7 आउट ऑफ 300। बड़ी बात है। 7 सीट्स मिली हैं। अच्छा, पोलिंग वाले दिन जो है वो तशद्दुद हुआ, जो कि छोटा मोटा होता ही है, तो 17 लोग मरे। अच्छा, इंटरनेट और मोबाइल सर्विस इसलिए बंद थी ताकि बदअमनी ना हो पूरे मुल्क में, उसका कोई और मकसद नहीं था। अच्छा, बीबीसी के एक नामा निगार हैं, वो एक चटगांव के पोलिंग स्टेशन पे सुबह ही सुबह पहुंचे। अभी पोलिंग शुरू होने में आधा घंटा बाकी था। उन्होंने देखा कि एक पोलिंग बॉक्स जो है वो अंदर लाया गया, और वो इतना भरा हुआ था कि वोट अंदर से झांक रहे थे। तो उन्होंने उससे पूछा, वो जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर था, भाई साहब ये क्या हो रहा है, क्या चल रहा है यहाँ पे? उन्होंने कहा बस ठीक है। तो इससे आप समझ जाएंगे क्या हुआ। हिज़्ब इख्तिलाफ इल्ज़ाम लगाती है, मैं नहीं, हिज़्ब इख्तिलाफ इल्ज़ाम लगाती है कि 100 के लगभग उम्मीदवारों ने जब ये हालात देखे तो दोपहर तक उन्होंने इलेक्शन का बाइकआउट कर दिया। खैर, उससे कोई ख़ास फर्क नहीं पड़ा। पोलिंग एजेंट बेशतर पोलिंग स्टेशनों पे अपोजिशन के नहीं थे, अवामी लीग के पूरे सारे मौजूद थे। अच्छा, बीएनपी की जो खालदा ज़िया हैं वो वैसे ही जेल में है, उन्हें करप्शन पे 17 साल की सज़ा हो गई है। जमात इस्लामी 2012 में बैन हो गई थी, तो उसने अपने 22 उम्मीदवार बीएनपी के टिकट पे खड़े किए। जमात इस्लामी, हाँ, कल जमात इस्लामी ने। अच्छा, हिज़्ब इख्तिलाफ का ये भी कहना है कि इंतखाबी मुहिम के दौरान उनके हज़ारों कारकुनों की गिरफ्तारियाँ हुई, हज़ारों नहीं तो सैकड़ों हुए होंगे। 20 लापता हो गए। अब मुझे नहीं पता कि वहाँ क्यों लापता हो रहे हैं। अच्छा, उम्मीदवारों पे घेराव करके हमले हुए, इलेक्शन से पहले वेबसाइट्स बंद हुई इसलिए कि वो शरपसंदी फैला रही थी, जाहिर है। इलेक्शन कमीशन का एक मेंबर है, उस तक ने कहा कि भाई साहब लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है, मतलब मैं माजरत चाहता हूँ, ये उसने कहा। मुझे याद आ गया 1970 का इलेक्शन, जबकि बांग्लादेश नहीं बना था, सिर्फ मशरक़ी पाकिस्तान था। वो अवामी लीग का पहला इलेक्शन था। 162 सीटों में से 160 अवामी लीग ने जीती थी, और एक थे नूरुल अमीन साहब जो बाद में पाकिस्तान के नायब सदर भी बने। उनकी सीट पे उन्होंने कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं किया, और एक थे राजा त्रिदेव राय जो भुट्टो साहब की कैबिनेट में आ गए थे। उनकी सीट के अलावा बाकी सब जो हैं 162 में से 160 ले गई। उसके बाद बांग्लादेश की तारीख में आज कल एतवार को जो इलेक्शन हुए हैं, इतनी भारी अक्सरियत खुद अवामी लीग को 2014 में भी नहीं मिली थी, जब बीएनपी ने बाइकाट कर दिया था। उस वक्त भी अवामी लीग को सिर्फ 234 सीटें मिली थी, और उसमें से आधे बिला मुकाबला मुंतखब हुए थे। कल एतवार को उसका भी रिकॉर्ड जो है वो टूट चुका है। तो ये पोजीशन है भाई साहब, आइडियल सिचुएशन है। अच्छा, जो अवामी लीग वाले हैं, ये तो मैं कह रहा हूँ ना कि ये अपोजिशन कह रही है, अवामी लीग वाले जो हैं उनके पास भी दलाइल हैं। उन्होंने कहा है कि भाईजान 2008 से लेके आज तक जो 10 साल हैं, उसमें आप बांग्लादेश की इक़्तिसादी तरक्की देखें, हमें तरक्की का वोट मिला है। बेसिकली ग्रोथ रेट, ये आईएमएफ का फिगर है, पिछले 2017 का 7.28%, 2017 का जो ग्रोथ रेट है जीडीपी का। फीकस आमदनी $1,750 है, जबकि पाकिस्तान की जो फीकस आमदनी है वो है $1,548, उस पाकिस्तान से भी ज़्यादा है। ज़र मुबादला के ज़खायर पाकिस्तान के तो आपको पता ही है। हाँ। ज़र मुबादला के इस वक्त बांग्लादेश के ज़खायर हैं $50 बिलियन। उनमें से $35 बिलियन जो हैं वो गारमेंट इंडस्ट्री ने पैदा करके दी है। ठीक है, गारमेंट इंडस्ट्री इस वक्त जो है पाकिस्तान और इंडिया की जो कंबाइंड एक्सपोर्ट है
उससे ज़्यादा बांग्लादेश की पाकिस्तान और इंडिया की कंबाइंड एक्सपोर्ट जो गारमेंट इंडस्ट्री, उससे ज़्यादा बांग्लादेश की एक्सपोर्ट है। अच्छा, इस पे $15 बिलियन जो हैं वो जो इमिग्रेंट्स हैं, बेचारे जो वर्कर्स हैं मिडल ईस्ट वगैरह में, वो भेजते हैं, तो कुल मिला के $50 बिलियन पक्के उनके ख़जाने में पड़े हैं। इन्फ्लेशन जो है अफराते ज़र वो सिंगल डिजिट में है, तकरीबन 6%। जो अनएम्प्लॉयमेंट का रेशो है वो भी सिंगल डिजिट में है, 4.4%। बड़ी ठीक है। 24% आबादी पावर्टी लाइन से नीचे है, 24%, पाकिस्तान से कम। ये भी अजीब बात है। 80% आबादी की बिजली तक रसाई है, बहुत खूब। 97% आबादी की पानी तक रसाई है, और 47 पॉपुलेशन की सैनिटेशन तक रसाई है। अब ये भी देखना पड़ेगा। अच्छा, 2030 तक IMF और जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है उसका आंकड़ा है कि इस वक्त बांग्लादेश जो है 47वीं बड़ी मईशत है दुनिया की। 2030 तक अगर यही GDP इसी तरह ग्रोथ रही तो ये 26वीं बड़ी इकॉनमी होगी दुनिया की। लेकिन मसला ये है कि अब जो एतवार के नतायज हैं उसकी वजह से टोटली वन पार्टी सिस्टम प्रैक्टिकली नाफिज हो गया है। ऐसे सिस्टम में जहां अपोजिशन है ही नहीं, मीडिया भी पाबंद है, एहतसाब मुमकिन नहीं है, तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या इक्तिसादी तरक्की की यही कीमत है? यार देखो, ये अब इंटरेस्टिंग पॉइंट है और इस पर काफ़ी डिबेट हो सकती है। हमेशा बांग्लादेश मॉडल की बात होती है ना पाकिस्तान में, हम कहते हैं वो टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट। ये भी एक बांग्लादेश मॉडल है जो अभी वन पार्टी स्टेट बनी है। अब ये तो मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि 6% वोट्स लेजिटिमेटली इनको गए हैं। हाँ। लेकिन इस तरक्की की एक जो इनको बेनिफिट मिलेगा, मेरा ख्याल है कि रिएक्शन बहुत कम होगा। थोड़ा सा रिएक्शन होगा, फिर लोग कहेंगे कि यार या तो हम अपना कारोबार चलाएं या तो हम इन सियासत में करें, और ये आराम से बैठी रहेंगी। मैं चाहूँगा कि अगर हम पाकिस्तान में या पाकिस्तान में जो भी हैं पावर में, वो अगर कुछ सबक सीखें तो वो पहले ये सबक सीखें कि पहले आप तरक्की दें। पता नहीं मुझे क्यों लगता है कि वो दूसरा सबक सीख लेंगे, तरक्की वाला सबक नहीं। देखो, पहले तरक्की दो, फिर इस तरह के काम करो तो लोग ज्यादा कुछ कहते नहीं। तो फिर अगर आप इमरान खान हसीना वाजिद बन भी जाएं तो कोई मसला नहीं। सर, अगर 8% ग्रोथ दे दे तो कोई भी बन जाए। हाँ, मुझे कोई मसला नहीं, और दुआन बन जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वक्फा ले। हम माने या ना माने, हम सब चाहते हैं कि जब हम इस दुनिया से गुजर जाने के बाद लोग हमें याद रखें, हमें दुआएं दें। क्या है कि हम कोई ऐसा काम अंजाम करें या हम इंसानियत की कोई ऐसी खिदमत करें कि हमारा नाम ही एक मिसाल बन जाए। जब हम पाकिस्तान के बारे में सोचते हैं तो ज़ाहिर मौलाना अब्दुल सत्तार ईदी का नाम सर फहरिस्त है, डॉक्टर रूथ फाओ का नाम भी आता है, और इस तरह के और भी बहुत लोग हैं। आज इस फहरिस्त में हम शामिल करते हैं रिटायर्ड मेजर जेफरी लैंगलैंड्स का नाम, जो आज लाहौर में फौत हुए हैं। 101 साल की उम्र थी, और वाटर लाइफ। पाकिस्तान में तालीम के शोबे में इनकी बहुत खिदमत थी, उसके साथ बताता हूँ आपको। एजाज़ भी इनको बहुत मिले। पाकिस्तान में सितारा इम्तियाज़, हिलाल इम्तियाज़, इंग्लैंड से ऑर्डर ऑफ सेंट माइकल, ऑर्डर ऑफ सेंट जॉर्ज, ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। और आखिरकार लेकिन क्यों, उन्होंने ऐसा क्या काम किया था? 1917 में पैदा हुए थे यॉर्कशायर में, इंग्लैंड में। 12 साल की उम्र में ये यतीम हो गए थे। ठीक है, कोई इनकी फैमिली नहीं बची थी। एक जुड़वा भाई था जिससे वो कभी कभी मिलते थे, क्योंकि ये पाकिस्तान में बेस थे। पहले तो ये बने, इब्तिदाई तालीम के बाद स्कूल टीचर बने, लेकिन फिर जब दूसरी जंग अजीम शुरू हुई तो बहुत इनके कंपेट्रियट्स की तरह ये फौज में भर्ती हो गए, और वहाँ पर एक कमांडो यूनिट में थे जो मकबूजा फ्रांस पर हमले करते थे। अच्छा, 1944 में फिर उन्होंने वॉलंटियर किया कि ब्रिटिश इंडियन आर्मी के लिए, और 3 साल बाद आपको याद है कि फिर आज़ादी, और पार्टीशन में इनका यूनिट फ्रंट लाइन पे था, और इनका कंटिजेंट हिंदू था, तो उन पर भी हमले हुए थे। और इनको वो कि मैं पढ़ रहा था तो कह रहे थे कि जी कहीं मुसलमान हिंदुओं को कत्ल कर रहे हैं, कहीं हिंदू मुसलमानों को कत्ल कर रहे हैं, और मेरे बिल्कुल सामने एक मस्जिद पर सिखों का हमला हो रहा था, एंड इट वाज टेरेबल। किसी को नहीं पता था कि क्या हो रहा है। अच्छा, ये सब कुछ देखने के बावजूद बहुत, जब पार्टीशन हुई तो बहुत ब्रिटिश ऑफिसर्स फिर वापस चले गए। इन्होंने कहा कि नहीं जी मैं रहूंगा, और इनको ऑफर हुई एक पोजीशन इन द पाकिस्तान आर्मी। तो इन्होंने कहा कि जी मैं बिल्कुल एक्सेप्ट करता हूँ। फिर मेजर की रैंक पर ये रिटायर हुए, और जैसे ही रिटायर हुए तो ये था अयूब खान का दौर।
تو ایوب خان نے ان کو آفر دی کہ جی مجھے پتا ہے کہ آپ الجبرا اور میتھمیٹکس کے ٹیچر رہے ہیں اور آپ کو بہت شوق بھی ہے, تو کیا آپ ایچسن کالج میں پڑھانا چاہیں گے. یہ 1954 کی بات, ٹھیک ہے. وہاں 20 سال انہوں نے گزارے, 20 سال سے زیادہ, 1974 میں ہیڈ ماسٹر بنے پریپ اسکول کے. اب آپ کو پتا ہے کہ ایچسن پاکستان کی ایلیٹ کی نرسری رہی تھی. تو یہ سب جو آج کل وزیر اعظم عمران خان صاحب, شاہ محمود قریشی, ظفر اللہ جمالی, فاروق لغاری, یہ سب ان کے اسٹوڈنٹس رہے ہیں. انفیکٹ میں سوشل میڈیا پر کل ایک تصویر بھی دیکھ رہا تھا جو بھی اسی کلاس میں تھے, انہوں نے پوسٹ کی تھی کہ یہ دیکھیں تیسری تھرڈ رو میں اگر آپ چیک کریں تو عمران خان کھڑا ہوا ہے, جیفری لینگلینڈس کے, اور وہ سامنے بیٹھے ہوئے تھے. اچھا, اب ظاہر ہے کہ جب بھی ان کا انٹرویو ہوتا تھا, اور کہ میں کافی انٹرویو پڑھا تھا نیو یارک ٹائمز اور گارڈین میں, ڈیکلن والش صاحب نے اس کے انٹرویو کیے تھے, تو عمران خان کے بارے میں بھی پوچھا گیا. تو ڈیکلن والش نے اسے پوچھا کہ جی ڈز ہی او یو اینی تھنگ, تو اس نے کہا کہ جی میرا تو خیال ہے کہ ہی اوز می کوائٹ اے لاٹ, کیونکہ سب کو پتا تھا کہ یہ اسپورٹسمین تو ٹاپ لیول کا بندہ ہے. لیکن میں نے اسے کہا کہ اگر آپ نے لیڈر بھی بننا ہے نا بیٹا, تو تھوڑی پڑھائی لکھائی بھی آپ کو کرنی پڑے گی, صرف بلے بازی سے کام نہیں چلتا. انفیکٹ 2010 میں میرے کولیگ رہے ہیں افتخار فردوس, وہ ان کو جا کے ملنے تھے, تو اس نے بھی یہ پوچھا کہ یار وین آر یو گوئنگ بیک ہوم, اینڈ ہی از لائک کیا بات کر رہے ہو, آئی ایم ہوم. ٹھیک ہے. اچھا, انٹرسٹنگ بات یہ بھی ہے کہ اچھا یہ صرف کرنے والی باتیں نہیں تھی. 1965 میں جی جنگ میں انہوں نے ایک ملیشیا بنانے کی کوشش کی ایچسن میں, مالیوں اور خنساموں کی. تو وہ یارڈ میں تو کھڑے رہے تھے, لیکن اوپر سے پھر ایک جہاز ہوتا تو وہ سب بھاگ کے کھڑے چھپ گئے درختوں کے نیچے. اس نے کہا کہ یار یہ ملیشیا چھوڑ دو, یہ ایلیٹیوں کا کام نہیں ہے. اچھا, پھر 1979 میں ان کے کریئر کے ایک بڑی ٹوسٹ آتی ہے کہ ان کو آفر کیا گیا کہ جی آپ جا کے نارتھ وزیرستان میں کیوں نہیں بچوں کو پڑھاتے, رزمک کیڈٹ کالج, ٹھیک ہے. وہاں پہنچے, وہاں پہ, اور پہنچتے کے ساتھ ہی اغوا ہو گئے ایک سال بعد. اور وہ کیونکہ وہاں پر ایک الیکشن ہوئی تھی, اور ایک وہاں کا جو قبائلی لیڈر تھا وہ الیکشن میں ہار گیا. تو اس نے کہا کہ یار کسی گورے کو پکڑو, اس کو یرغمال کرو, اور حکومت کو کہو کہ جی یہ الیکشن, پتا تھا گورا خود پاکستانی, اس کو یہ نہیں پتا تھا. تو لیکن پھر پتا لگا کہ کچھ نہیں بننے والا, اور ان کے ساتھ دوستی ہو گئی. مجھے اچھی بات یہ لگی کہ رزمک کیڈٹ کالج میں ان کے شاگرد تھے 300 کے جو قریب ہیں, انہیں فوج میں کمیشن ملا باقاعدہ. اور اس سب سے زیادہ امپریسو بات یہ کہ 101 کی عمر میں جو انتقال ہوا ہے جیفری لینگلے صاحب کا, 95 سال کی عمر تک یہ چترال میں جو ہے وہ اسکول اور کالج کے پرنسپل رہے. صرف 6 سال انہوں نے کام نہیں کیا. کیا بھرپور ان کی, آج انہی کے نام پہ وہ چترال کا کالج ہے. بالکل, جیفری لینگلین اسکول. اچھا, میں اس کا بھی انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ 1000 سے زائد اسٹوڈنٹس ہیں, 30% سے زائد لڑکیاں ہیں, اور اکثر یہ یو ایس اور یو کے کالجز میں مین اسٹریم اسکول کے ساتھ کمپیٹ کر کے پہنچ جاتی ہیں. تو ریسٹ ان پیس میجر صاحب. سلام ٹیچر, خدا حافظ. السلام علیکم. اگر آپ کو ہمارے شو پسند آیا ہے تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں, اور اگر مناسب سمجھے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر لیں, تو کوئی حرج نہیں ہے, اور شیئر بھی کر لیں اور کمنٹ بھی کر دیں, ورنہ وہ سب ایسے ہی لکھتے رہیں. اور یہ جو دونوں کہہ رہے ہیں یہ کر لیں جی پلیز, نہیں تو ہمیں بھی گھر جانا ہے, میں آپ کے کمپیوٹر میں نہیں رہنا 24 گھنٹے. صحیح بات.